65 ارکان نے آئینی ترامیم کی منظوری دی۔ جس ایوان میں یہ ترمیم پہلے پیش کر کے منظور کی جا رہی تھی، اس ایوان میں تحریک انصاف کے 4 ارکان آئے۔ آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ درجنوں ملاقاتیں کی آئینی ترمیم پر، صبح شام ملاقات کرتے تھے۔ تو جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے وہ کلولیس ہے، ان کو پتہ ہی نہیں انہوں نے کرنا کیا ہے۔ السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ آپ کے ساتھ آئینی ترامیم کے معاملے پر گفتگو کروں گا، لیکن پھر اچانک ذہن کسی اور طرف چلا گیا۔ کچھ اور اہم چیزیں ذہن میں آئیں، کچھ اور واقعات، حالات سامنے سے گزرے، تو جس کے بعد میں نے سوچا کہ آئینی ترامیم پر مسلسل گفتگو بھی کر لی ہوئی ہے۔ جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھیں، جو گزارشات رکھی تھیں، ایک اللہ کا شکر ہے کہ ٹھیک ثابت ہوئی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب مکمل طور پر حکومت کا ساتھ دیں گے، کہ آئینی عدالت بنے گی، ججز کے تقرر کا طریقہ کار 18ویں ترمیم والا بحال ہوگا، اور اس کے علاوہ چیف جسٹس کہ تقرر کا طریقہ کار تبدیل ہوگا اور چیف جسٹس کی مدت کا تعین ہوگا۔ یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھیں وہ بالکل اسی طرح ہوئی جس طرح میں آپ کے سامنے رکھتا رہا۔ لیکن ابھی جب یہ معاملہ چل رہا تھا، ابھی سینٹ نے جو منظوری دی ہے 22 ترامیم کی، اور وہ دی ہے 2/3 میجورٹی کے ساتھ، اور کچھ ایسی بھی ہیں جو اتفاق رائے سے ہوئی، تو ان ترامیم کا عمل جب میں دیکھ رہا تھا تو اس وقت کچھ چیزیں اچانک ذہن میں آ گئیں، اور کچھ واقعات ذہن میں آ گئے جو ابھی ہو رہے ہیں، جو چل رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے اندر فارورڈ بلاک، عمران خان صاحب کا حال کیا ہوگا جیل میں؟ یوں لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو مکمل طور پر بکری بنا دیا گیا، اور پھر وہ لوگ جو اپنے آپ کو بھونڈ کہتے تھے، کالے بھونڈ، اب وہ کیا کریں گے؟ وہ کیا سوچ رہے ہوں گے اور کیا ہوگا ان کا یہ معاملہ؟ اور پھر کچھ اور چیزیں بھی جو میں آپ کے سامنے بھی رکھنے جا رہا ہوں۔ لیکن ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو سینٹ سے 65 ارکان، یعنی 2/3 میجورٹی ہے 64 ارکان کی، تو 65 ارکان نے آئینی ترامیم کی منظوری دی۔ 2/3 اکثریت کے ساتھ ہی منظور ہوتی ہے آئینی ترمیم، تو 2/3 اکثریت سے 1 ووٹ زیادہ تھا۔ حکومت کو 1 ووٹ چاہیے تھا، اور حکومت نے 2 ووٹ مینیج کیے، اور وہ بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل گروپ کی، اور اس میں وہ بھی تھے، ایک نسیم احسان اور دوسرے قاسم روجو صاحب تھے۔ وہ آئے، ان کے لیے کہا گیا تھا کہ ان کو اغوا کیا گیا، لیکن آج صحافی دوست ان سے پوچھتے رہے پارلیمنٹ کی راہداریوں میں کہ کیا آپ کو اغوا کیا گیا تھا؟ تو خاتون سینیٹر نے تو کوئی جواب نہیں دیا، البتہ قاسم روجو صاحب نے کہا تھا کہ جی میں تو اپنے گھر سے آ رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے انہیں دباؤ میں آ کر ووٹ دیا ہو، لیکن جو تحریک انصاف والے روتے پیٹتے پھر رہے تھے کہ ہمارے 2 سینیٹر غائب ہیں، ان کو استعمال نہیں کیا گیا، ان کا ووٹ نہیں کاسٹ کروایا گیا۔ بالکل اسی طرح جس طرح تحریک عدم اعتماد کے دوران جب اتحادیوں کو توڑنا تھا تو پی ٹی آئی کے ارکان کو پہلے توڑا گیا تھا، اور پھر اتحادیوں کو وہ دکھا کر اور پھر استعمال کسی اور کا ووٹ کیا گیا تھا، یعنی اتحادیوں کا ووٹ استعمال ہوا اور پھر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی۔ یعنی ارکان بھی بچ گئے ڈی سیٹ ہونے سے، اور تحریک عدم اعتماد بھی ہو گئی۔ تحریک عدم اعتماد اور 26ویں آئینی ترمیم، اس میں ایک اور چیز جو میرے ذہن میں آئی تھی میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پریکٹیکل، ویسے تو سیاست ان کی کوئی اب 8-10 سال ہو گئے ان کو سیاست میں آئے ہوئے، لیکن جو الیکٹورل پولیٹکس ہے، پارلیمانی سیاست ہے، وہ 2018 سے قومی اسمبلی کے ممبر بنے تھے، اور پہلا جب ممبر بنے پہلی بار تو انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک ایسا کام کیا جو پاکستان کی تاریخ میں پہلے نہیں ہوا تھا۔ ویسے تو سب تمام اتحادیوں نے مل کے کیا تھا، لیکن 26ویں آئینی ترمیم کو لیڈ کرنے کی طرح اس معاملے کو بھی بلاول بھٹو نے لیڈ کیا تھا۔ وہ تھی تحریک عدم اعتماد۔ سوچا جا رہا تھا کہ پاکستان میں تو تحریک عدم اعتماد کامیاب ہی نہیں ہوتی۔ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے خلاف جب آئی جے آئی نے تحریک عدم اعتماد پیش کی، اسٹیبلشمنٹ، جج، عدلیہ سب تحریک عدم اعتماد کے حق میں تھے، سازشوں میں ملوث تھے، جرنیل سب، لیکن اس کے باوجود تحریک عدم اعتماد ناکام ہو گئی تھی۔ لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب، آصف زرداری صاحب، میاں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، انہوں نے مل کے وہ تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کیا تھا۔ لیکن وہ آئیڈیا اور اس آئیڈیا کے اوپر جو پبلک اوپینین تھی بلاول بھٹو نے بلڈ کی تھی، ایک لانگ مارچ کر دیا تھا انہوں نے اس کے لیے۔ تو یہ مختصر سیاسی زندگی میں جو ابھی آغاز ہے بلاول بھٹو زرداری کی سیاسی اننگز کا، تو اس میں دوسری بڑی کامیابی کہ 2/3 میجورٹی تھی ہی نہیں، لیکن آئینی ترامیم
منظور ہو گئی ہیں، سینٹ سے ہو گئی ہیں، ابھی قومی اسمبلی میں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو وہاں پر بھی تیاریاں ہیں اور قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ہو جائے گا، وہاں سے بھی منظور ہو جائیں گی۔ وہاں حکومت کو کوئی 4 ووٹوں کی کمی ہے، 4 ووٹوں کی، حکومت کے پاس 220 ووٹ ہیں یا 221، تو 3-4 ووٹوں کی کمی ہے وہاں پر بھی حکومت کو۔ تو وہ ووٹ پی ٹی آئی سے لیے جائیں گے یا کچھ اور ہوگا، پتہ چل جائے گا، کیونکہ اب کبھی امکان یہ ہے کہ تحریک انصاف کے جو منحرف ارکان ہیں ان کا ووٹ وہاں ڈلوایا جائے گا۔ تو یہ ایک چیز جو آج چلی اس میں، اور وہ جو بڑی بڑی باتیں تو میں نے آئینی ترمیم کی آپ سے شیئر کر لی ہیں، ڈسکس کر لی ہیں۔ اب اس سے یہ ہوگا کہ جو برابری کی عدالت بنے گی پاکستان میں، اب یہ نہیں ہوگا کہ جی وہ لاہوری گروپ یا فلاں گروپ، ایسا نہیں ہوگا۔ چاروں صوبوں سے برابر جج ہوں گے آئینی معاملات پر۔ اور ایک چیز اور بلاول بھٹو نے حاصل کر لی ہے، وہ یہ ہے کہ چاروں صوبوں میں بھی آئینی عدالتیں بنیں گی۔ اس سارے کھیل میں جو میں نے کہا کہ میں آپ کو وہ کچھ چیزیں اچانک میرے سامنے سے آئیں تو پھر ظاہر ہے جرنلسٹ ساری چیزوں کا جائزہ لیتا ہے، تجزیہ کرتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ آج آئینی ترمیم، وہ آئینی ترامیم جس کے لیے عمران خان صاحب نے جن کو روکنے کے لیے ملک کو جیم کرنے کا آرڈر دیا ہوا تھا، کہا تھا کہ آ کر بیٹھ جاؤ ڈی چوک پر، تو آپ نے دیکھا کہ ڈی چوک پر کوئی کسی نے آنے کی کوشش ہی کی ہو، نو ڈاؤٹ سیکورٹی بہت زیادہ تھی، لیکن کوئی اس طرف گیا، کوئی کال تھی ایسی؟ چھوڑ دیتے ہیں ڈی چوک کو؟ ملک کے کسی شہر میں کوئی احتجاج، کوئی 4 وکیل نکلے ہو یا کل نکلیں گے پتہ چل جائے گا، اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ جس ایوان میں سینٹ کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ابھی تک میرے سامنے سینٹ کی انفارمیشن، جس ایوان میں یہ ترمیم پہلے پیش کر کے منظور کی جا رہی تھی، اس ایوان میں تحریک انصاف کے 4 ارکان آئے، صرف 4۔ ان میں سے بھی علی ظفر نے تقریر کی اچھے بچوں کی طرح، اور جب قرارداد پیش ہو رہی تھی تو اس وقت ان 4 ارکان نے قرارداد کی مخالفت کی، اور جب ووٹنگ ہو رہی تھی ترامیم کے اوپر شکوار، تو ایک آدھی شک پر وہ مخالفت میں ووٹ دے کر اس کے بعد وہ نکل گئے، چلے گئے، پرسکون انداز میں آئینی ترامیم منظور ہو گئی۔ تحریک انصاف چاہتی تو اس معاملے کو متنازع بنانے کے لیے، جیسے ایوانوں سے باہر متنازع بنانے کی کوشش کر رہی ہے، متنازع بنانے کے لیے ان کے پاس اتنی اسٹرینتھ تھی کہ وہ اپنے تمام ارکان کو کہتے ہیں کہ جی آئیں ایوان میں اور احتجاج کرتے ہیں۔ نہیں آئے، 4 لوگ کھڑے ہو کر احتجاج کرتے، کوئی احتجاج نہیں کیا، تقریر کی کہ جی ہم اس عمل سے باہر ہیں اور ہم اس عمل کا حصہ نہیں لیں گے۔ علی ظفر صاحب نے تقریر کی۔ تو حکمت عملی ہی نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے، نیت نہیں ہے، ٹوٹ چکے ہوئے۔ عمران خان صاحب جیل میں بیٹھے، ان کو بکری بنا لیا سب نے، پارٹی نے۔ قومی اسمبلی میں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ کوئی مطلب یہ ایک چیز ہوتی ہے نا کہ کوئی حکمت عملی ہو، کوئی نظر آئے کہ کچھ پی ٹی آئی ریزسٹ کر رہی ہے، ایسا نہیں ہوا۔ پورے کے پورے عمل کا حصہ رہی تحریک انصاف۔ اب وہ یہ بے شک کہتے پھرے کہ ہم نے تجویز نہیں دی، آپ نے تجویز نہ بھی دی ہو، لیکن آپ نے 10 جو اجلاس تھے خصوصی کمیٹی کے، اس میں آپ شریک ہوئے۔ آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ درجنوں ملاقاتیں کی آئینی ترمیم پر، صبح شام ملاقات کرتے تھے۔ آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے وقت لیا کہ جی ہمیں تھوڑی سی مہلت دیں، ہم اپنے لیڈر سے ملنا چاہ رہے ہیں، آپ کو لیڈر سے ملاقات کروائی گئی، اور اس کے بعد آخری ٹائم پر آپ آ کر کہتے ہیں کہ ہم اس عمل کا ایسا نہیں ہے، یہ تاریخ نہیں مانے گی اس منافقت کو، اس دوگلے پن کو، کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ کیا ہوا ہے۔ ایک اور چیز، اور وہ یہ کہ عمران خان پر بھی آتا ہوں میں، وہ جو 8 ججز کا گروپ ہے اس پر بھی میں آتا ہوں، اور پی ٹی آئی کے فارورڈ بلاک پر بھی میں آتا ہوں۔ تو جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے وہ کلولیس ہے، ان کو پتہ ہی نہیں انہوں نے کرنا کیا ہے۔ میں نے آج جب یہ ساری چیزیں دیکھ رہا تھا کہ دیکھیں پاکستان میں گٹھ جوڑ رہا ہے، ہمیشہ گٹھ جوڑ رہا ہے۔ وہ رہا ہے پہلے جرنیل اور بیوروکریٹس کا، پھر ججز اور جرنیل کا گٹھ جوڑ رہا ہے، اور سارا گٹھ جوڑ جمہوریت اور پارلیمنٹ کے خلاف رہا ہے۔ پھر ججز اور جرنیل آپس میں آمنے سامنے آ گئے افتخار چودھری کے دور کے بعد، اور اب تو ظاہر ہے سیدھا نظر آ رہا ہے۔ لیکن اس میں کوشش یہ ہوتی ہے ججز کی کہ ان کی اجارہ داری ہو، جرنیلز کی، عدلیہ کے اوپر بھی، پارلیمنٹ کے اوپر بھی،
اور اب ججز کی کوشش تھی کہ پارلیمنٹ پر بھی ان کی اجارہ داری ہو اور عدلیہ میں وہ ہو جو وہ چاہیں، یعنی آئین اور قانون کہے نہ کہے، ہم جو کہیں گے وہی آئین ہے، ہم جو کہیں گے وہی قانون ہے۔ وہ نصیر الدین شاہ کا ایک ڈائلاگ ہے کہ قانون بھی ہم ہیں اور اندھے بھی ہم ہیں، تو ہمارے ججز یہی کہتے ہیں کہ قانون بھی ہم ہیں اور اندھے بھی ہم ہیں، ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے۔ تو وہ جو گٹھ جوڑ تھا کسی شکل میں ٹوٹا تھا۔ اب سیاستدانوں نے، آصف زرداری، شہباز شریف، بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمان، انہوں نے مل کر جو ترامیم کی ہیں، 18ویں ترمیم کا جو نامکمل حصہ تھا اس پر عمل کر کے، تو اس سے ججز اور جرنیل کا ان فیوچر گٹھ جوڑ ٹوٹ گیا۔ اب ججز پارلیمنٹ کے ذریعے لگائے جائیں گے۔ اب چیف جسٹس کون ہوگا یہ پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی۔ چیف جسٹس کی مدت 3 سال ہوگی۔ ججز کی کارکردگی دیکھی جائے گی۔ کہا جا رہا ہے کہ ججز کوئی سرکاری افسر ہیں کہ کارکردگی سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے، ججز کی کارکردگی۔ اگر کوئی بندہ جج بن جائے اس کے بعد وہ جو مرضی کرے، عدالت آئے نہ آئے، عدالت لگائے نہ لگائے، لوگ رحیم یار خان سے اٹھ کے سپریم کورٹ اسلام آباد بیٹھے ہوں اور جج صاحب کا موڈ نہیں ہے آج ہی میں کیس نہیں سنوں گا کہ جج کے کسی اس کی اجارہ داری ہے یہاں پر، تو کارکردگی میٹر کرتی ہے دنیا جہان میں۔ تو کارکردگی پر بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں، جی کارکردگی کیوں جانچی جائے گی، کیوں نہیں جانچی جائے گی کارکردگی؟ ڈیول نیشنل نہیں ہو سکتا جج، یہ بھی بنا دیا گیا آئین میں، ترمیم کر دی گئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، جو کل یہ مل کے کھیلتے تھے، جمہور کے اوپر وار کرتے تھے، کبھی مارشل لا کی شکل میں، کبھی جوڈیشل مارشل لا کی شکل میں، اور کبھی پھر ثاقب نثار کی شکل میں، کبھی گلزار کی شکل میں، کبھی افتخار کی شکل میں، یہ جو جتنے بھی شب خون مار سکتے تھے مار لیے انہوں نے۔ اس لیے اب تڑپ رہے ہیں، سارے تڑپ رہے ہیں۔ ایک چیف جسٹس آیا جس نے کہا کہ جی میں آئین کے اوپر چلنا چاہتا ہوں، تو اس چیف جسٹس نے پارلیمنٹ کے اس اختیار کو تسلیم کیا، سر تسلیم خم کیا کہ جی آپ جو ترمیم کرنا چاہتے ہیں کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس پر، بنیادی انسانی حقوق کے علاوہ۔ ہو گیا، تو اب یہ چیخیں گے، چلائیں گے۔ اب میں جو کہہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کو بکری بنا دیا گیا، کسی قسم کی کوئی ریزسٹنس نہیں آئی، کسی قسم کی کہیں سے، پی ٹی آئی کی طرف سے۔ بڑے بننے پھرتے تھے پھنے کان۔ میں کہہ رہا ہوں اس بات کا ادراک بھی ہے، یہ بات تسلیم ہے کہ روکا جاتا ہے، فورسز آتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ نے تحریک چلانی ہے، آپ میں دم خم ہے، تو فورسز پھر عوامی طاقت کے سامنے کچھ نہیں ہوتی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عوامی طاقت کس کے لیے استعمال ہو رہی ہے؟ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے رہا کرواؤ، پہلے مجھے رہا کرواؤ نا، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ تو ظاہر ہے وہ اس طرح ان کی رہائی تو نہیں ہو رہی نا، اور نہ ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں جو میں نے کہا عمران خان صاحب کو بنا لیا گیا بکری، پارٹی پیچھے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 7 ارکان لاپتہ ہیں، ذہن قریشی ان میں، اور لاپتہ کدھر لاپتہ ہیں؟ رابطہ نہیں ہو رہا، اٹھائے گئے ہیں، اغوا ہوئے ہیں۔ خبریں یہ ہیں کہ بہت بڑا فارورڈ بلاک پی ٹی آئی میں بن چکا ہوا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کسی قسم کی کوئی لیڈرشپ نہیں ہے۔ ایک لیڈر ایک فیصلہ کرتا ہے، دوسرا اسی کے خلاف پریس کانفرنس شروع کر دیتا ہے۔ ایک کہتا ہے کہ جی میں آئینی عدالت، آئینی بینچ منظور ہے، دوسرا کہتا ہے کہ میں آئینی بینچ منظور نہیں ہے۔ تو یہ جو لڑائیاں اندر کی چل رہی ہیں پی ٹی آئی کے اندر، پنجاب کی قیادت، کے پی کے کی قیادت، پی ٹی آئی پنجابی، پی ٹی آئی پختون، یہ لڑائی پی ٹی آئی کو کھا رہی ہے، اور خان صاحب جیل میں سڑ رہے ہیں، ان کی بہنیں جیل میں سڑ رہی ہیں۔ اور آج جو کچھ ہوا ہے، تو عمران خان صاحب کی جو آخری امید تھی جسٹس منصور علی شاہ صاحب والی کہ وہ آئیں گے اور وہ ان کو ریسکیو کریں گے یہ سارا جو الیکشن کلعدم قرار دے کر، تو وہ تو نہیں ہونے جا رہا۔ بے شک جو 3 پینل میں سے 3 ججوں میں سے سینئر موسٹ جج منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس بنایا جائے، لیکن معاملہ اب انتخابات کا معاملہ وہ نہیں سنیں گے، وہ آئینی بینچ سنے گا۔ اب خود نوٹس وہ نہیں لے سکیں گے، جو میں اکثر کہتا ہوں کہ پھر جب آئینی بینچ یا آئینی عدالت کا معاملہ تھا، اس وقت جب وہ بن گئی تو پھر چیف جسٹس جو ہوں گے سپریم کورٹ کے، وہ چور چکوں کے مقدمے دیکھیں گے، پھر عمران خان صاحب کی جو گھڑیوں کی چوری کا مقدمہ دیکھیں گے، وہ پھر 190 ملین پاؤنڈ کے میں جو عمران خان صاحب کو اگر ممکنہ جو سزا ہے وہ مقدمہ دیکھیں گے، باقی ادھر ادھر وہ نہیں کچھ کر سکتے۔ تو بڑا فرق آ گیا ہوا ہے۔ وہ جو 8 جج صاحبان ہیں، ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ کل شاید وہ نئی کوئی ہلچل یا نیا کوئی کریں۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اب رہے ہیں اس
پوزیشن میں کہ وہ کچھ کر سکے۔ ہاں، بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بار بار داد دینے کو دل کرتا ہے۔ آج پھر انہوں نے ایک کمال قسم کی شرارت کی ہے، مدبر بھی ہے، شریر بھی ہیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ ہمارے دوست متی اللہ جان صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب جب قومی اسمبلی میں آ رہے تھے تو متی اللہ جان صاحب نے ان کے سامنے کیمرہ لگایا تو بلاول نے دیکھتے ہی اٹیک کر دیا۔ اس سے پہلے کہ متی اللہ کا خطرناک قسم کا سوال آئے تو بلاول نے کہا متی اللہ جان صاحب، آپ کی تو تمام ڈیمانڈز مانی گئیں، آپ کا ترمیمی پیکیج آ گیا، آپ کا ترمیمی پیکیج منظور ہو گیا، آپ کو مبارک ہو، اب میرے متی اللہ بھائی کیا سوال کرتے ہیں؟ تو پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وہ شرارت کی اور وہ اتنی وائرل ہے کہ جتنی ہو سکتی ہو اتنی۔ تو یہ سارا کچھ آج کا دن جو تھا وہ بھی گزرا ہے۔ ابھی قومی اسمبلی میں معاملہ چلنا ہے، پھر قومی اسمبلی میں کیا ہوتا ہے، وہاں تگڑی تقریریں ہوں گی، گفتگو ہوگی، تو پھر اس پر اگلے ولاگ میں آپ سے بات کریں گے۔ اور معاملہ جو ہے کہ عمران خان بن گئے بکری، کالے بھونڈوں سے قوم کو مل گئی نجات، مبارک ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔